آج بھی اس ملک کے اندر اسی حکمران تنظیم کی آئیڈیالوجی سے جڑی ہوئی ایک تنظیم ایسی ہے جو ہر آزادی کے دن بلیک ڈے مناتی ہے، اور آج کی تازہ تاریخ بھی سناؤ کہ آج کے دن بھی انہوں نے بلیک ڈے منایا ہے۔ ان کی وطن پرستی پہ کوئی سوال نہیں، ان کی اپنے ملک سے بے وفائی پہ کوئی بات نہیں، لیکن وہ اہل حدیث، وہ وہابی، وہ سلفی جنہوں نے اس ملک کے لیے جی جان سے قربانیاں دی، جنہوں نے اس ملک کی خاطر اپنا سب کچھ لٹایا ہے، صرف اس لیے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ انگریز کی غلامی سے اس ملک کو آزاد کروایا جائے۔ آج ان کی نیتوں پہ شک ہے۔ آج جنہوں نے قربانی دی ملک کے لیے، آج انہی کے لیے یہ سوال کھڑا کیا جا رہا ہے کہ اس ملک میں سے ان کا خاتمہ کیا جائے، اس نظریے کا خاتمہ کیا جائے۔ جواہر لال نہرو نے اس خاندان صادق پور کے بارے میں، اور یاد رکھنا خاندان صادق پور خالص اہل حدیث گھرانہ ہے، ایک اکیلا خاندان ہمارا کیسا ہے آپ ذرا دیکھنا۔ آن دی ریکارڈ اس نے یہ بیان، جواہر لال نہرو نے یہ بیان دیا ہے کہ اس ملک کی آزادی کے سلسلے میں ملک میں جنہوں نے بھی قربانیاں دی ہیں، ان تمام کی قربانیوں کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور خاندان صادق پور کی قربانیوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو وہ پلڑا جس میں خاندان صادق پور کی قربانیاں ہیں وہ ان پر غالب آ جائیں گی، وہ پلڑا ہی جھک جائے گا۔ یہ گواہی جواہر لال نہرو نے دی ہے۔ ہماری تاریخ بڑی روشن تاریخ ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کی خدمت کی، لیکن ملک سے کبھی قیمت وصول کرنے کی ہم نے بات نہیں، اور آج بھی ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہماری خدمات کے بدلے میں ہمیں صلہ دے۔ ہم بات کرتے ہیں ہمارے واجبی حق کے، جو اس ملک کے شہری ہونے کے حصے سے ہمیں ملنا چاہیے، وہ انصاف، وہ ہمارے اپنے حق کی ترجمانی ہم اپنے دعوے کی بنیاد پہ کریں گے۔ آزادی کو کیش کرنے کی ہم بات نہیں کرتے۔ برطانوی حکومت نے ایک آدمی کو ڈبلیو ہنٹر کہلاتا ہے، اس کو ذمہ داری دی کہ تم یہ اندازہ لگاؤ کہ اس ملک میں ہمارے خلاف سب سے خطرناک کون لوگ ہیں اور اس کے اسباب کیا، کیوں یہ سب سے زیادہ ہمارے مخالف ہیں اور کون لوگ سب سے زیادہ ہمارے مخالف ہیں۔ اس نے یہ بات واضح طور پہ لکھی ہے، سب سے بڑا خطرہ اگر کوئی ہے، اگر سب سے بڑا خطرہ کوئی ہو سکتا ہے، اس ملک کے وہابی ہیں۔ اس کے الفاظ ہیں وہابی ہیں، اور یہ بات یاد رکھنا، وہابیوں کی اس نے یہ نشانی بھی لکھی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آدھی پنڈلی یا ٹخنے سے اوپر اپنا پاجامہ یا اپنا کپڑا رکھتے ہیں اور نمازوں میں آمین بلند آواز سے کہا کرتے ہیں۔ افسوس اس کا ہے کہ ہم اہل حدیثوں کا ہمیشہ سے یہ المیہ رہا ہے کہ ہم اپنے اسلاف کے کارناموں کو نہیں جانتے۔ اوروں کا یہ معاملہ ہے کہ وہ رائی کا پہاڑ بنا کر پیش کرتے ہیں، ایک ایک مسئلے کو لے کر پوری کتابیں، دسیوں کتابیں لکھ جاتے ہیں۔ اتنی روشن تاریخ رکھنے والے ہم اہل حدیثوں کے ساتھ یہ المیہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف کے کارناموں کو لکھنے کے سلسلے میں بھی بڑے کوتاہ واقع ہوئے۔ میں آپ حضرات کو دعوت دینا چاہوں گا، اپنے اسلاف کے کارناموں کو زندہ رکھو، ان کو مدون کر لو، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ ایک دو نسلیں اور گزر جائیں گی، کل پھر آپ کے بارے میں لوگ یہ کہیں گے کہ یہ آپ باہر سے آ کر بسے ہوئے کوئی اور لوگ ہیں۔